بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ سانپ اور مور جنت میں رہتے تھے، مگر سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا، اس کے بارے میں پوری واقعہ ہم آگے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے MR انفارمیشن چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ محترم ناظرین، شیطان جب مردود لعنتی ہو گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ جنت میں کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کو بہت کچھ تھا، لیکن تنہا اکیلے ہونے کی کارن حضرت آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پچھلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو اور گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس کبھی مت جانا اور اس درخت کا پھل کبھی مت کھانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں سانپ اور مور بھی رہتے تھے۔ وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی ہوا کرتے تھے، اور سانپ کی منہ سے عبرت اچھی خوشبو بھی آتی تھی، اور مور ابھی خوبصورت ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ اس وقت خوبصورت تھا جب وہ جنت میں تھا، اور مور کی پیر بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک دن جنت سے باہر آئی تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ ان دونوں نے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف ہے اور ہم تمہیں جنت نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے ان دونوں سے دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم سب ایک ساتھ جنت میں رہے ہیں، مجھے بھی جنت لے چلو۔ اس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ، مور تمہیں نگل لے گا اور جنت لے جا کر اگل دے گا، اس طرح کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اس سانپ کو نگل لیا، اور اس طرح شیطان بھی جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کیا اور کہا، میں تمہارا دوست ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھایا؟ اس پر ان دونوں نے بولا، اللہ پاک نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو کہا اور اس کا پھل کھانے سے سخت منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس درخت کا پھل نہیں کھایا ہے اور نہیں کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا کے پاس آیا اور اسے بہکانے لگی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل اس لیے کھانے سے منع کیا ہے کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی نہ رہنے لگو۔ بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو انہیں ہی بہت اصرار کیا اور مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا، ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا، میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے اور اس درخت کا پھل کھانے سے سخت منع کیا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور ان سے کہا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لانے کے لیے مور کی خوبصورتی چھین لی۔ جس پید سے شیطان کو جنت میں لایا، اللہ تعالیٰ نے اس مور کی وہ پیر بدصورت بنا دیا۔ جس منہ سے سانپ نے مور کو شیطان کو مدد کرنے کے لیے مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے سانپ کی منہ کا عبرت خوشبو چھین لی اور اس منہ پہ زہر ڈال دیا، اور سانپ کے پیر چھین کر مور اور سانپ کو جنت جیسی جگہ سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔ اسی لیے مور آج بھی اپنے پروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے پیر کو دیکھتا ہے تو رونا آتا ہے۔ محترم ناظرین،
آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے انفارمیشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ یہ واقعہ کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔